خدا آپ سب کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ بھی ہوں۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، ان دنوں میں اس مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور آسمان کے ستارے گریں گے اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی، اور تب لوگ ابن انسان کو بادلوں پر بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آتا دیکھیں گے، اور اس وقت وہ اپنے فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کے افق سے لے کر آسمان کے افق تک چاروں طرف سے فراہم کرے گا۔ اب انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے، اسی طرح تم بھی جب یہ ہوتے دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بل کے دروازے پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ پشت ہرگز نہ گزرے گی جب تک یہ سب کچھ ہو نہ لے۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں نہ ٹلیں گی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ لطوری طور پر ہم 33ویں اتوار کی عبادت خداوند کے حضور میں گزران رہے ہیں، اور خدا آج ہم سب کو یہ برکت دینا چاہتا ہے کہ جو کلام لطوری سال کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے ہم سنتے ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور خدا سے برکت پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی اختتام کی بات آتی ہے تو ہمیشہ ایک ہی سوال بار بار ذہن میں آتا ہے، یہ کب ہوگا؟ کب ہم خداوند کے حضور اس اختتام کو دیکھ پائیں گے؟ کب یہ سب کچھ مکمل ہوگا؟ خداوند یسوع مسیح آسمان پر جانے سے پہلے اس بات کا اعلان کرتے ہیں، دیکھو میں جلد آتا ہوں۔ آج نہ صرف اس کے جلد آنے سے پہلے کے نشانات پر غور کیا جاتا ہے، بلکہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے انسانوں کی کہ اس وقت کو جانیں، اس وقت پر بات کریں، اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ سارے نشانات، یہ ساری علامات اور یہ سب کچھ جو ہمیں عجیب سا لگتا ہے، اس سب کے متعلق جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں ایک ہی اشارہ ملتا ہے، یہ آخرت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آخرت کے متعلق بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا، بہت سارے لوگوں نے اس کا اعلان کرنے کی کوشش کی، کب زمین ختم ہو جائے گی، کب آسمان اور زمین ایک ہو جائیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب میں آسمان اور زمین خداوند کے حضور ایک ہونے کا اعلان ہے، اور بہت سارے لوگ اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ بہت سارے نجومیوں نے بڑی بڑی ڈیٹس کا اعلان کیا، اس وقت میں اختتام ہو جائے گا۔ فرینچ نوستراداموس ایک شخص ہے جس نے اعلان کیا تھا کہ دنیا جو ہے وہ اس دن ختم ہو جائے گی جس دن ایسٹر جو ہے وہ 25 اپریل کو آ جائے گا۔ لیکن 1666 میں، 1734 میں، 1886 میں، 1943 میں ایسٹر جو ہے وہ 25 اپریل کو آیا، لیکن دنیا کا اختتام نہیں ہوا۔ خدا کے حضور ہم اس بات پر توجہ کرتے ہیں، جتنے مرضی اعلانات کیے جائیں، یہوہ وٹنس والے کہتے ہیں دنیا کا اختتام جو ہے پہلے اعلان کیا 1914 میں ہو جائے گا، پھر اعلان کیا گیا 1918 میں ہو جائے گا، پھر اعلان کیا گیا 1974 میں ہو جائے گا، نہیں ہوا۔ کیونکہ کسی کو بھی نہ اپنی موت کا پتہ ہے، نہ روز محشر کا پتہ ہے۔
قیامت کس دن ہوگی، کس دن خداوند آئے گا، وہ جو جلد آنے کا اعلان کر کے گیا ہے وہ کس دن آئے گا خدا کے حضور، اس کو جاننے کے لیے بڑے لوگوں نے کوشش کی، اور کلام کے اندر بہت سارے نشانوں کا ذکر کیا گیا لیکن ڈیٹ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اب آج کا یہ کلام جو ہمیں اس بات کی طرف تیار کرتا ہے کہ کب ہوگا، کیسے یہ نشانات مکمل ہوں گے، اس کی بیک گراؤنڈ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت دانیل نبی کی کتاب سے۔ جب بات کی جاتی ہے تو ہمیشہ اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ خدا کے حضور، جب بھی ہم کچھ کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ میری موت کا دن کب ہے، کوئی نہیں جانتا۔ دانیل نبی اینتیکس بادشاہ کا ذکر کرتا ہے، اس دور کی بات کرتا ہے جب بادشاہ بنی اسرائیل قوم پر ظلم کر رہا تھا، ان کو مار رہا تھا، بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، سختیاں بڑھتی جا رہی تھیں، یہودی قوم جو ہے وہ ساری کی ساری پستی کی طرف تھی، اور اس دور میں دانیل خدا کے بندے نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اس بات کی طرف غور کرنے کی کوشش کریں۔ خدا ایک دن اپنے تخت جلالی پر بیٹھے گا اور اس کے بعد سب کچھ بحال کر دیا جائے گا۔ ہماری نا امیدی امید میں بدل جائے گی، لیکن امید رکھنی ہے تو ہمارا یقین اور بھروسہ خدا پر ہوگا تو یہ تبدیلی آئے گی۔ اور یہ سب کچھ بتانے کے لیے اس نے یہ خوبصورت منظر جو ہے خدا کا پیش کیا، جو بادشاہ ہے اپنے تخت جلالی پر بیٹھا ہے اور وہ سب کا انصاف کرے گا۔ خدا کے حضور جب مرکز کی انجیل اس کے 13ویں باب کی تلاوت جو آج ہم نے سنی ہے، یہ تلاوت ہمیں اس بات کی طرف تیار کرتی ہے کہ ہم تھوڑا سا اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ آج کا جو کلام جو یسوع مسیح کی زبانی ہم تک پہنچا ہے، اس کے پیچھے کے حالات کیسے تھے، بیک گراؤنڈ کیسی تھی، کیا چل رہا تھا شاگردوں کے دوران، کہ ہم خداوند کے حضور اس بات پر غور کر سکیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں بار بار فقی اور فریسی یسوع مسیح کا رخ یروشلم کی طرف ہے، یروشلم میں جانا یسوع مسیح کا ہم سارے جانتے ہیں، اس کا اشارہ اپنے مرنے کی طرف تھا، اختتام کی طرف تھا۔ تو ایک طرف یسوع مسیح اپنے اختتام اور مرنے کی طرف بات کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ جو واقعات ہو رہے ہیں ان کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ اور واقعات کیا ہیں؟ یسوع مسیح ہیکل سے لوگوں کو باہر نکال دیتا ہے، جو صرافے تھے، جو کبوتر فروش تھے، جو بزنس کر رہے تھے، ان سب کو نکال دیا۔ میرے باپ کے گھر کو تم نے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ کچھ لوگ آئے، ہیرودی آئے اور اس سے سوال کیا، کس سے اختیار سے تو کرتا ہے، کس نے تجھے ایسا کرنے کے لیے کہا؟ اور یسوع مسیح بتاتا ہے ان کو۔ پھر صدوقی آئے اور کہا ایسا ہے تو پھر ہم کچھ اور باتیں کرتے ہیں، آسمان پر ہم کیسے ہوں گے؟ ہم جب جی اٹھیں گے تو پھر ہمارا رشتہ اور تعلق کیسا ہوگا؟ پھر وہ کوئی ایک کہانی سی سناتے ہیں، ایک عورت کے 7 خاوند تھے، جب وہ اوپر گئی ہے تو اس کے بعد وہ کس کی بیوی ہوگی؟ اور یسوع مسیح اسی بات کا اعلان کرتے ہیں، وہاں ہماری خواہشات، ہمارے رشتے اس طرح سے نہیں ہوں گے جس طرح ہم زمین پر دیکھتے ہیں، کیونکہ وہاں جسمانی خواہشیں نہیں ہوں گی، اور ہم ان رشتوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ یسوع مسیح ہیکل کی تعریف کرتا ہے اور شاگرد سنتے ہیں، اور کسی نے پیچھے سے کہا، اے خداوند اس کے پتھر کتنے خوبصورت ہیں۔ اور یسوع مسیح نے اعلان کر دیا، یہ جو خوبصورتی، یہ پتھر جو تم دیکھتے ہو، ان میں سے ایک بھی چھوڑا نہ جائے گا، پتھر پہ پتھر چھوڑا نہ جائے گا۔ اور یسوع مسیح کی یہ بات سمجھنے کے لیے، یہ بات جاننے کے لیے جب انتظار کیا سارا وقت، سارا دن انتظار کیا، پھر شام کو 4 شاگرد
یسوع کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جس میں پطرس، یعقوب اور یوحنا اور اندریاس ہے، سوال پھر کیا جاتا ہے خداوند کب ہوگا جب پتھر پہ پتھر نہیں ہوگا؟ یہ ہیکل جو 46 برس میں بنی ہے، یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ کون سا وقت ہوگا؟ کب یہ پتھر پہ پتھر چھوڑا نہ جائے گا؟ تو پھر یسوع مسیح اس وقت بھی کہتا ہے یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اور یسوع مسیح کے یہ کہنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے 40 سال کے بعد وہ ہیکل تباہ ہو گئی، اور رومیوں نے آ کر اس پر قبضہ کر لیا اور اس ہیکل کو توڑ دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ سوال یہی تھا کب ہوگا، کب ہوگا اور کب یہ ممکن ہوگا کہ ہم اس بات کو جان سکیں؟ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کب ہوگا، کیا ہوگا، کیونکہ انسانی طور پر ہر کوئی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان یسوع مسیح پر ہے تو ہمیں اس کی باتیں بھی سننی ہیں، اور یسوع مسیح اس بات کا اعلان کرتا ہے، بیان دیتا ہے، اس بات کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے۔ ہم سارے یہ یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو سب پتہ ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ یسوع مسیح کو سب پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ ہے اس کو، لیکن یسوع مسیح نے ہی ایک بات اور کہی ہے، جب آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی، جب گرجیں ہوں گی، جب زلزلے آئیں گے، جب پہاڑ ٹوٹیں گے، جب یہ آخرت کا دن آنے والا ہے، وہی یسوع آج ہمیں بتاتا ہے۔ نہ فرشتوں کو پتا ہے، نہ بیٹے کو پتا ہے، یہ بات صرف اور صرف باپ جانتا ہے۔ لیکن ہم انسانی طور پر کوشش میں لگے رہتے ہیں، ہم جاننے کی کوشش کریں، دیکھنے کی کوشش، کیا کر لیں گے؟ اور اگر ہمیں پتہ بھی چل جائے تو پھر کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہم کر سکتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کل شام کو قیامت آنے والی ہے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ اپنے طور سے سوچو، اپنے طور سے اس پر غور کرنے کی کوشش کرو۔ چاہے ہمارے جو بھی پروجیکٹ ہیں، جو بھی منصوبے ہیں، جو کچھ ہم نے سوچا ہے، بچوں کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ہم کیسے ہوں گے، کیا ہو جائے گا، کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ میرے لیے ہونا چاہیے۔ کل اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کل شام تک ہماری زندگی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو سوچنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس صرف 24 گھنٹے ہوں تو ہم ان 24 گھنٹوں میں کیا کریں گے؟ اور یسوع مسیح آج جب دنیا کے اختتام کی بات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں صرف اور صرف یہ ایک نئی امید دینا چاہتا ہے، ایک نیا راستہ دکھانا چاہتا ہے، ایک نئی تعلیم کی طرف ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے، اپنے راستوں کو تبدیل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو ایمانی طور پر گزارنے کے لیے، اپنی زندگی میں خدا کے حضور اس بات کی برکت پانے کے لیے کہ ہم ایک دن اس کے تخت کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق پائے جائیں۔ اس کی ضرورت ہے۔ میرے پاس کتنے پیسے ہوں، میرے پاس کتنی دولت ہو، میری کتنی زمینیں ہوں، میری کتنی جائیداد ہو، میری اولاد کہاں تک پہنچ جائے، ہم کتنی ترقی کر لیں، سب کچھ عارضی اور انسان کی کوشش ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا اس کے لیے کب اس دنیا سے رخصت ہونے کا دن آ جائے۔ اور اسی لیے اس وقت کو جاننے سے بہتر ہے جو وقت ہمیں ملا ہے اس کو 2-3 طریقوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات جو جاننے کی ضرورت ہے وہ ہے خدا مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اس بات کا تجربہ ہر انسان کو ہونا چاہیے۔ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے اور اسی لیے اس نے مجھے زندگی دی ہے
اسی لیے اس نے مجھے ہر روز برکت دی ہے، اسی لیے ہر روز وہ اچھی نعمتیں دیتا ہے، ہر روز وہ مجھے زندگی میں آگے بڑھنے کا فضل دیتا ہے، ہر روز وہ میرے اندر تبدیلی چاہتا ہے، ہر روز وہ چاہتا ہے میں نیک کام کروں، ہر روز وہ چاہتا ہے میں اچھی زندگی گزاروں، اور یہ اس کے پیار کی بدولت ہے، اور اسی لیے وہ اپنے پیار کی بدولت اپنا سورج نیکوں اور بدوں سب پر روشن کرتا ہے، چمکاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا خدا کون کتنا گناہ گار ہے اور اس پر روشنی نہ پہنچے، بلکہ خدا گناہ گاروں کے لیے بھی کئی برکتیں اسی لیے جاری رکھتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ وہ ایک دن آئے اور اپنی زندگی تبدیل کرے۔ اپنی بارش برساتا ہے سب کے لیے، ہوا سب کے لیے ہے، اس کی نعمتیں جو ہے یہ اس کے پیار کی نشانی ہے کہ اس نے سارے درخت جن کو زمین پر جو ہم دیکھتے ہیں وہ سارے کے سارے آکسیجن پیدا کرتے ہیں، سانس لے انسان اچھی۔ یہ انسان ہے جو کاٹتا ہے، یہ انسان ہے جو برباد کرتا ہے، یہ انسان ہے دھواں جلا جلا کر، چیزیں جلا جلا کر اور آکسیجن کو کم کرتا ہے، ہوا میں خرابی پیدا کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ یہ اس کی محبت ہے، وہ آپ کے لیے ہے، آپ کے بچوں کے لیے ہے، آپ کے گھر کے لیے ہے، آپ کی زندگی کے لیے ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس بات کو اپنی زندگی میں محسوس کرنے کی ضرورت ہے، خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ دوسری بات، زندگی میں اور خدا کے اس دن تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دوسری انسان کی سب سے بڑی سوچ ہوتی ہے محبت کے بعد مجھے خوشی کس طرح سے ملے گی، خوشی کس طرح سے ملے گی؟ اور خوشی حاصل کرنے کے لیے ہر روز ہم بڑی کوشش کرتے ہیں۔ خوشی حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ کئی بار ہم سوچتے ہیں اپنے طور سے، پہلی بات میں کیسے خوش ہوں گا؟ اپنی زندگی میں ہم سوچ ایک پیدا کرتے ہیں، میں کیسے خوش ہوں گا؟ میرے پاس اتنی دولت آ جائے میں خوش ہو جاؤں، کیا اس کے بعد آپ خوش ہوں گے؟ میرے پاس کار آ جائے میں خوش ہو جاؤں گا، میرے پاس گھر آ جائے میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو پہلی خوشی یہ والی ہم سمجھتے ہیں۔ دوسری خوشی کامیابی، میں اس کلاس سے پاس ہو جاؤں اچھے نمبروں کے ساتھ مجھے بڑی خوشی ہوگی، ہوتی ہے۔ بعد اگلی کلاس شروع ہو جاتی ہے، پھر میں اس سے پاس ہو جاؤں، پھر کوشش کرتے ہیں، وہ رزلٹ کا دن آتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، مجھے اچھی نوکری مل جائے، میری اولاد ہو جائے اچھی۔ خدا کے حضور یہ ساری کوششیں کرتے رہتے ہیں ہم خوشی ملنے کے لیے، خوشی کی تلاش میں۔ ماں باپ ہر روز محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے، کس لیے؟ خوشی پانے کے لیے۔ لیکن زندگی میں غور کرنے کی کوشش کرو، کبھی یہ خوشیاں عارضی ہوتی ہیں۔ آپ کو کار چاہیے تھی، کار مل جائے گی، ایک ہفتے بعد، مہینے بعد آپ کا دل اٹھ جائے گا اس سے اچھی کار ہونی چاہیے۔ آپ کو جتنی دولت چاہیے تھی، جب اس دولت تک پہنچتے ہیں اس سے زیادہ دولت پانے کے چکروں میں، یہ خوشیاں ساری کی ساری زمینی اور عارضی ہیں۔ میں کیا کروں کہ وہ خوشی پاؤں جو خدا چاہتا ہے، اور وہ خوشی خدا کے پیار کو محسوس کرنے میں ہے، خدا کو پانے میں خوشی ہے، خدا کے لیے کچھ کرنے میں خوشی ہے، خدا کے لیے کچھ دینے میں خوشی ہے۔ اور اسی لیے جب آخرت کی باتیں ہو رہی تھیں تو پھر اسی لیے پچھلے اتوار بیوہ عورت کے چندے کا ذکر کر دیا گیا۔ سب کچھ خدا کے لیے کر دو، پھر یہ خوشی ہے جو بیوہ عورت محسوس کرتی ہے۔ صارفت کی بیوہ کیا خوشی پیش کرتی ہے؟ میں الیاس نبی کے لیے روٹی بنا دوں، تیل میں سے کپی سے لے کر تیل سے اس کو پراٹھا بنا کے دے دوں، اس میں خوشی ہے۔ اور اس خوشی کی برکت خدا نے اسے دی، اس خوشی کی طاقت جو ہے وہ اپنی زندگی میں محسوس کرتی ہے۔ اور آج خدا چاہتا ہے آپ اپنی زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو خدا کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالو،
خدا کی برکت کو محسوس کرو. آسمان کب ہلے گا، کب ستارے گرے گے، کب سورج اور چاند جو ہیں وہ ہل جائیں گے، کب یہ ہو جائے گا، کب وہ ہو جائے گا، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں خدا کی محبت کو اور اپنے اندر اس خوشی کو محسوس کر رہا ہوں کہ نہیں. اور ہر انسان کی یہ زندگی کی بڑی خواہش اور ذمہ داری ہونی چاہیے، ایک ایک منٹ. میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس 24 گھنٹے کا یہ وقت ہے تو ہم سب کو یہ اندازہ لگانا چاہیے ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ اگر ہمیں خوشی نہیں دیتا ہے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے. اور ان ساری باتوں کو جاننے کے لیے تیسری چیز جس کی ضرورت ہے خدا کی محبت، پھر اپنے اندر اس خوشی کو پانے کی کوشش کرنا. زندگی کا ایک ایک منٹ جو ہمیں دیا گیا ہے اس میں ہمیں خوشی کی تلاش ہونی چاہیے. اور تیسرا عمل ہے جس کو ہمیں سب سے زیادہ ضروری سمجھنا چاہیے، وہ ہے ہمارا ایمان. ایمان ہمیں نئی امید دیتا ہے، ایمان ہمیں طاقت دیتا ہے، ایمان ہمیں مضبوط کرتا ہے، ایمان ہمیں سکھاتا ہے ہمیں یسوع مسیح کی باتوں پر غور کرنا ہے. اور اس کی باتوں پر غور کرنے کے لیے بتایا گیا آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گے. اس کے کلام پر عمل کرنا، عبادت میں شریک ہونا، ایمان رکھنا وہ میرا مسیح ہے. ایمان رکھنا کہ ہماری زندگی زمین پر ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ بدل جاتی ہے. ایمان رکھنا ہے ہمیں اس کے پاس جانا ہے، ایمان رکھنا ہے اس کے تخت کے سامنے جانا ہے، ایمان رکھنا ہے ہمیں اس کے فرشتوں میں شریک ہونا ہے، مقدسوں میں شریک ہونا ہے، اس کے جلالی تخت کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں اس کی حمد و ثنا کرنی ہے. اور مکاشفہ کی کتاب میں یہ ساری چیزیں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن ہم کیسے ان باتوں پر غور کرتے ہیں؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہ یسوع مسیح ڈرانا چاہتا ہے. وہ تو ہر روز اس بات کا اعلان کرتا ہے دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں. تو اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے بغیر ہم کسی چیز پر غور نہیں کر سکتے ہیں، کچھ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. اور اسی لیے زندگی میں ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہر روز اس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. اسکول میں اکثر بچوں کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے اپنے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے. سو ایک نوجوان بچی جو ہے پہلی کلاس سے لے کر 9th تک اس نے ہمیشہ پہلی پوزیشن حاصل کی اور سارا اسکول اس کی تعریف کرتا ہے. 9th کلاس میں ایک اور لڑکی جو ہے وہ اسکول کی اسٹوڈنٹ نہیں تھی لیکن 9th کلاس میں وہ آئی اور اس نے آ کر اسکول میں داخلہ لیا. آہستہ آہستہ جہاں پر اس بچی کا ذکر کیا جاتا تھا، یہ نئی آنے والی بچی جو ہے اپنی کوشش سے، اپنے علم سے، اپنی ذہانت سے اسکول میں آہستہ آہستہ یہ مشہور ہونا شروع ہوتی ہے. اور جب ٹیچرز اس نئی بچی کو دیکھتے ہیں تو اس کی بھی تعریف کرتے ہیں، جو پرانی بچی ہے اس کی بھی تعریف کرتے ہیں. لیکن پرانی بچی کو اس کی تعریف جو ہے وہ پسند نہیں آتی ہے. 9th کلاس کا رزلٹ آتا ہے تو پرانی بچی جو ہے وہ پہلے نمبر پر آتی ہے، جو اس کے بعد جو نئی آتی ہے یہ دوسرے نمبر پر آتی ہے. اب میٹرک کے امتحان کی طرف جانا ہے اور اس سے پہلے اسکول میں فیصلہ کیا جاتا ہے میٹرک کی کلاس کے بچوں میں سے کون پریفیکٹ بنے گا، کون انچارج بچیوں میں سے بنے گا. تو اس کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہم ووٹنگ کریں گے. اور آہستہ آہستہ یہ بچی جو ہے جو نئی آئی تھی یہ بھی بچوں میں بہت مقبول ہو جاتی ہے. اور اس پہلی بچی کو یہ ڈر لگ جاتا ہے کہ کہیں جب ووٹنگ ہوگی تو یہ بچی جو ہے میرے سے زیادہ ووٹ نہ لے لے. تو مڈ ٹرم جو ایگزامز ہیں اس میں یہ فیصلہ ہونا تھا اور اس سے پہلے تھا
کہ یہ ایگزام اگر پاس کر کے میرے سے پہلے نمبر پر آ گئی تو اس کی شہرت اور بڑھ جائے گی، اور اس کے علاوہ بھی یہ اگر پریفیکٹ بننے کی بات ہے تو یہ ہیڈ بن جائے گی۔ تو اس پہلی بچی نے ایک پلان کیا، کسی نہ کسی طریقے سے ایک کلرک کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا، کہا جب تم آفس کی صفائی کرنے کے لیے جاؤ گے وہاں سے کویسچن پیپر چوری کرنا اور لا کر اس لڑکی کے ڈیسک کے نیچے چھپا دینا اس کو، اور اس کے بعد جب پرنسپل کو پتہ چلے گا تو وہ اسے اسکول سے ہی نکال دیں گے، نہ یہ رزلٹ میں میرے سے آگے آئے گی نہ یہ پریفیکٹ بنیں گی، اور میں اکیلی جو ہے وہ جیت جاؤں گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کلرک وہاں سے نکالتا ہے پیپر لا کر، اس کے بعد دیتا ہے، پھر صفائی کرنے والے کو بیچتا ہے، اور صفائی کرنے والا جب صفائی کرتا ہے تو پھر لا کر وہ پیپر کویسچن پیپر ڈھونڈتا ہے اور کہتا ہے یہ والا پیپر میں نے اس ڈیسک کے نیچے سے پایا ہے، اور پرنسپل اس کو دیکھتا ہے اور سے بچی کو بغیر کوئی سوال کیے اس کو کہتا ہے تم نے یہ چوری کیا ہے، تم نے اس کویسچن پیپر سے جاننے کی کوشش کیا کہ تم پہلے نمبر پر ہو، اس لیے تمہیں اسکول سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ٹیچر کو پتہ چلتا ہے تو ٹیچر آ کر بیان کرتا ہے، پرنسپل صاحب آپ کا فیصلہ جو بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ایک دفعہ اس پر نظر ثانی کی جائے، دیکھا جائے اس کو دوبارہ سے کہ کس نے کیا کیا ہے اور کہاں سے کیا ہوا ہے۔ تو اچانک سے ٹیچر کے کہنے پہ پرنسپل جو اسکول کے اندر کیمرے لگے تھے، سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں لگے تھے، ان میں دیکھتے ہیں کہ یہ جونیئر کلرک اندر گیا ہے اور اس نے جہاں پر پیپر تھے وہاں سے پیپر چوری کیا ہے، اس کے بعد لا کر کلاس میں اس کو چپکایا ہے، اور اس کے بعد صفائی کرنے والے نے وہاں سے جا کر پرنسپل کو دیا ہے۔ یہ سارے لوگ ملے ہوئے تھے۔ جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے پھر سارا اپنی نوکری بچانے کی خاطر سب کچھ سچ بولا، اور جس بچی کو وہ بچی نکلوانا چاہتی تھی اس کے بدلے اس کو نکالا گیا جس نے یہ پلان کیا تھا۔ آپ اندازہ کریں اپنی زندگی میں ہر روز ہم دوسروں کو گرانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کتنے پلان کرتے ہیں۔ ہر روز دوسروں کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ ہر روز دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے زندگی میں کتنے ہم برے کام کر بیٹھتے ہیں، کتنی دور چلے جاتے ہیں، کتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں، کتنی کو خطائیں کر بیٹھتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ آج جب یسوع مسیح یہ باتیں کرتا ہے، آخرت کی باتیں کرتا ہے، لیکن آخرت ہم دیکھتے ہیں جب وہ یروشلم میں ہے، جب سارا پلان کیا گیا ہے، جب سب کچھ دکھایا گیا ہے، جب جو یہودیوں نے کیا، جو فقیوں اور فریسیوں نے کیا، جو اس دور کے کاہنوں نے کیا، جو اس دور کے لوگوں نے کیا، جو پکار رہے تھے لے جا لے جا اسے صلیب دے، بار بار سوال آ رہے تھے اس نے کیا کیا ہے، اس کی غلطی کیا ہے۔ ہم نہیں جانتے غلطی کیا، ہم یہ چاہتے ہیں اس کو صلیب دے دی جائے۔ سچ یہ ہے، نہ صرف یسوع مسیح اس زمینی سفر کے آخرت کی اپنی بات کرتا ہے، بلکہ ہماری زندگی کے اس آخری سفر کی بھی بات کرتا ہے جس کا ہمیں اس دنیا میں رہ کر سامنا کرنا ہے۔ اور پھر بتایا گیا، اعلان کیا گیا، آج کی دوسری تلاوت میں اسی بات کو بیان کیا گیا۔ یہودی پرانے عہد نامے کے کاہن، ہارون سے لے کر لاوی کے قبیلے کے تمام کاہن ہر روز کھڑے ہو کر قربانیاں چڑھا رہے ہیں، خطا کی قربانیاں، اپنے گناہوں کی قربانیاں خدا کے حضور چڑھا رہے ہیں، لیکن ایک ہے جو ایک ہی بار قربانی دے گا، وہ یسوع مسیح ہے، اور اس کے بعد پھر بار بار خطا کی قربانیاں نہیں چڑھائی جائیں گی، بلکہ اس کے مرنے اور جی اٹھنے کی قربانیاں چڑھائی جائیں گے، اس کے مصلوب ہونے کا ذکر کیا جائے گا، اس کے زندگی پر خدا کے حضور جو اس کا اختیار ہے، اور موت پر
جو اس نے اختیار رکھا ہے، اور قبر سے باہر نکلنے کا جو اختیار ہے، اور پھر زندہ ہونے کی برکت، اور پھر ہمیشہ کی زندگی کی برکت صرف یسوع کے پاس ہے۔ یہی بات بتانے کے لیے یہ سارا منظر تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن بات ہے دوسروں کو گرانے کے بجائے اپنے آپ کو گراؤ خدا کے حضور میں، دوسروں کو نیچا دکھانے کی بجائے اپنے سر کو جھکاؤ یسوع کے حضور، اور تبدیلی محسوس کرو۔ میں کس طرح سے اعلان کر سکتا ہوں میں خدا سے محبت کرتا ہوں، میں کس طرح سے اپنی خوشی کو پا سکتا ہوں، کچھ عارضی خوشیاں، کچھ ہمیشہ کی خوشیاں، کچھ یسوع کی خوشیاں، کچھ ایمان کی خوشیاں، کچھ روحانی خوشیاں، خدا کے ساتھ چلنے کی خوشیاں، لوگوں کی مدد کرنے میں، لوگوں کا ساتھ دینے میں، چاہے وہ ننگے ہیں ان کو کپڑے پہنانے میں، بھوکوں کو روٹی کھلانے میں، پیاسوں کو پانی پلانے میں، بیماروں کا ساتھ دینے میں، قیدیوں کی خبرگیری کرنے میں، اور ہر ایک عمل میں جس سے ہماری زندگی جو ہے وہ خوبصورت بنے۔ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی جب مرضی ہلیں، ہمارا ایمان نہیں ڈگمگانا چاہیے، ہم نہیں ہلنے چاہیے۔ اور اسی لیے کہا کوئی جہاں پر بھی ہے وہ وہیں پہ رہے، جو چھت پہ ہے وہ نیچے اپنا سامان لینے کے لیے نہ آئے، اوپر ہی رہے۔ خدا کے حضور بتایا گیا بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، قائم رہنے کی اور مضبوط رہنے کی اور کھڑے رہنے کی ضرورت۔ تو آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں جو ہمیں آخرت کی تعلیم دیتے ہوئے اس بات کے لیے ہمیں مضبوط کرتا ہے، ہم اس کی تعلیم پر بھروسہ کریں۔ آسمان اور زمین ٹل سکتی ہیں لیکن یسوع مسیح کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اور اس بات کو بھی اپنی زندگی میں محسوس کریں کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس کے ساتھ کو محسوس کریں، اور اچھے کام کرتے ہوئے ہمیشہ خداوند میں برکت پاتے جائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔